میں تو پہلے ہی آپ کے بہت پرچے بھگت کے آیا ہوں. آپ ایک پرچہ دیتے ہیں ہم 10 جلسے کرتے ہیں. آپ 10 پرچے دیں گے ہم 100 جلسے کریں گے. کسی کے باپ سے بھی پوچھ کے تقریر نہیں کریں گے. یہ چند دن کی مہمان ہے پنجاب حکومت. بہت جلد پنجاب کی باغ دوڑ ہم سنبھالیں گے. تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس اینی گل سمجھانی ہے. ویلے دیے واغ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. اسی تے پاگل دیوانے ہیں, تو ساڈے نال نہ ویر بدا. اسی تے جان تلی تے رکھی, تو نچ نچ جان بچانی ہے. تکلیف بھی بہت دور تک گئی ہے, جس کا مجھے کل رات ہی اندازہ ہو گیا تھا. کل انتظامیہ کی طرف سے پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ تقریر میں فلاں بات نہ کریں, اول تو جلسہ کریں ہی نہ, اور اگر کرنا ہے تو تقریر ایسی ہونی چاہیے, تقریر ویسی ہونی چاہیے. تو میں تو پہلے ہی آپ کے بہت پرچے بھگت کے آیا ہوں. آپ ایک پرچہ دیتے ہیں ہم 10 جلسے کرتے ہیں. آپ 10 پرچے دیں گے ہم 100 جلسے کریں گے. کسی کے باپ سے بھی پوچھ کے تقریر نہیں کریں گے. تقریر اپنی مرضی سے کریں گے, کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے. وہ ایک شعر ہے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے. جو ہے وہ بھیک ہو سکتا ہے, اس راہ میں رازن ہیں اتنے. کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. پر تم جس لمحے میں زندہ ہو, یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ٹھنڈی ہوائی ہے, وہ کوئی بھی دور ہو, جتنی بھی مشکلات ہوں. یہ آج نہیں, پچھلی کئی دہائیوں سے جب بھی مشکل ترین دور آیا ہے, اگر وفا کی بات کریں, اگر کمٹمنٹ کی بات کریں, تو گجرات نے اور اجنالے نے اور اس تمام علاقے نے ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دیا ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے مخالفین ہیں, وہ ان سے بڑا مفاد پرست پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے. کوئی ایسی پارٹی نہیں رہے گی جس کے ساتھ ان کا الحاق نہ ہوا ہو. اور الحاق پاکستان کی خاطر نہیں ہے, اس ملک کی خاطر نہیں ہے, ذاتی مفاد کی خاطر ہے. کیونکہ ان کی سیاست صرف اور صرف اقتدار کی سیاست ہے, ہماری سیاست اقدار کی سیاست ہے. اور اس میں جب موقع ملا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا, جب موقع ملا تو مسلم لیگ نون سے رابطوں کی کوشش کر لی, جب موقع ملا تو آج جنہوں نے, ہم نہیں کہتے, جنہوں نے ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا, اسی کے پہلو میں, اسی کے قدموں میں جا گرے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کی ان کی حکومت ہے. یہ جو 10 ووٹوں پہ حکومت قائم کی گئی ہے, ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے, ہمارے وہ 25 ووٹ بھی گنتی میں شمار ہوں گے اگر یہ 10 ووٹ گنتی میں شمار ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 25 ووٹ گنتی میں شمار نہ کیے جائیں اور ہماری منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا جائے, اور ان کے 10 ووٹ چودھری شجاعت کے لیٹر کے باوجود کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی پارٹی کی ڈائریکشن تھی, اس کے باوجود وہ 10 ووٹ گنتی میں شمار کیے جائیں. تو میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. تمہارا وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. یہ جو آج جس رستے سے بھی ہم گزر کے آئے ہیں, آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے تعمیر و ترقی کے نشانات نظر آئیں گے. یہ توڑ سڑک جی ٹی روڈ تک جو جاتی ہے, مجھے رستے میں چودھری عابد رضا صاحب نے بتایا کہ اس کا سنگ بنیاد 2008 میں رکھا گیا تھا. اب انشاءاللہ جو میاں نواز شریف نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے بنائی ہے, وہ آگے کھاریاں سے روات تک جائے گی, تو آپ کے پاس سے بھی انٹرچینج گزرے گا, آپ کی آمد و رفت میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. یہ ہے میاں نواز شریف کی سیاست, جو تعمیر و ترقی کی سیاست ہے. یہ پچھلے 4 سال میں جو ہوتا رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا,
مگر بقول پرویز الہی صاحب کے نیپیاں چینج ہوتی رہی ہیں. نیپی والی بات سنی آپ نے؟ یہ کس کس نے سنی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں ذرا. تو یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں وہ کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. چودھری صاحب تینوں نشانیوں پہ بھرپور طریقے سے پورے اترتے ہیں. میں ان کے بگڑے ہوئے لاڈلے صاحبزادے کی بات نہیں کرنا چاہتا. اس علاقے میں آج بھی ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو کمیشن کھائی جا رہی ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بھتہ لیا جا رہا ہے، جو انتقام کی سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی گجرات کی قیادت کو کہ انہوں نے اپنے قائد میاں نواز شریف کی روایات پر چلتے ہوئے تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے، نہ منافقت کی سیاست کی ہے، نہ کرپشن کی سیاست کی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں جو آج مشکلات عمران نیازی کی پیدا کردہ ہیں، پچھلے 4 سال ایک اینٹ نہیں لگائی، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ رہے اس تباہی بربادی میں. ہم نے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی ہمیں آئے صرف 4-5 مہینے ہوئے ہیں، مگر میاں نواز شریف کی قیادت میں حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور جیسے چودھری عابد رضا صاحب نے فرمایا، آپ دیکھیں گے کہ تعمیر و ترقی بھی ہوگی، امن امان بھی بہتر ہوگا، روزگار کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اور دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جو بوجھ اٹھایا ہے حکومت کا، یہ صرف اور صرف ریاست بچانے کے لیے اٹھایا تھا، اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ اگلے 4 سے 5 مہینے میں عوام کو بڑا ریلیف بھی ملے گا، اور الیکشنوں سے پہلے اس ملک کے حالات جو ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، اس کے قریب لا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چھوڑیں گے. یہ جو وزیر آباد کا واقعہ ہوا قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر یہ عمران نیازی اتنا بدبخت آدمی ہے کہ اس واقعے کو بھی اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور جو شخص اس میں شہید ہوا، توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے گھر جا کے اس سے افسوس کر لیا جاتا. اور یہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے جو سیکیورٹی نہیں دے سکی. استعفیٰ مانگتے ہیں شہباز شریف صاحب کا، استعفیٰ مانگتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا، استعفیٰ مانگتے ہیں ایک فوجی افسر کا. تو پنجاب میں تو حکومت آپ کی ہے، پنجاب میں تو جوڈیشل وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے. اگر استعفیٰ مانگنا تھا تو اس کا مانگتے. استعفیٰ پرویز الہی کو اس واقعے پہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہے اور کسی کا استعفیٰ نہیں بنتا. اور اس موقع کو بھی فوج کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور پرویز الہی اس میں اعلیٰ کار ہے. کل جب آئی جی نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ یہ ایف آئی آر دینے سے مجھے پرویز الہی نے روکا تھا کہ موقع کی ایف آئی آر ہی نہیں دینی. کوئی واقعہ ہوتا ہے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایف آئی آر دیتے ہیں اگر واقعہ سچا ہو تو پہلے سیکیورٹی لیپس کیا، اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا، اور اب اداروں کو اس میں بدنام کیا جا رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا میں جشن منائے جا رہے ہیں. انڈین میڈیا پر جس دن سے یہ محاذ آرائی شروع ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا میں جشن منائے جائیں. انڈیا کے تمام ٹی وی چینلز پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران نیازی ہماری پسندیدہ شخصیت ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، اپنے اداروں کو بدنام کرتا ہے. اور غلطی اپنی ہے کہ آپ اپنے آپ سے اپنے ایم این ایز مینج نہیں ہوئے. تو جب تحریک عدم اعتماد آئی تو کہا یہ امریکہ کی سازش ہے. امریکہ نو انی ویل ہے وے کہ وہ تیرے خلاف عدم اعتمادی سازش لے کے آئے. ایڈا بیوقوف آدمی کدی تسی دیکھیا
کہ پہلے امریکہ کی سازش ہے اب اداروں کی سازش ہے.